بغیر کسی فرقے صرف مسلم بن کے جیو، مخلوق کے پجاری رک جا، خالق کی پرستش کر، عجائبات کے پجاری رک جا، عجائبات کے بنانے والے کی پرستش کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا حکمت سے بنائی، حکیم ہے۔ دنیا میں جو علاج ہوتا ہے کسی بھی مرض کا، تو علاج کرنے والے کو ڈاکٹر کہتے ہیں، حکیم کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت کو بنایا، وہ بنایا، صرف حکیم نہیں، حکمت کو بنایا۔ کائنات میں جو بھی حکمت نظر آتی ہے، دانائی نظر آتی ہے، علم نظر آتا ہے، وہ بنانے والا ہے، اور ان کا تصور لا شریک ہے۔ سسٹم کائنات کا یہ بنایا، اعتراض کرنا نادانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشی کے ساتھ غم، رات کے ساتھ دن، تکلیف کے ساتھ تھوڑی سی راحت، کفر کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا سسٹم میں، آزمانے کے لیے۔ آزمائش کی تو یہ دنیا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے شاید یہ وقت گزر رہا ہے، مگر یہ وقت ہر انسان، ہر جماعت آنے والی، ان کے لیے یہ دنیا آزمائش ہے۔ یہ دنیا جب ختم ہوگی پھر یہ دنیا فنا کی نہیں بنے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم بھی بنایا، جنت کو بھی بنایا، بظاہر شیطان کو بھی بنایا، ان کو بھی زندگی دی آزمانے کے لیے، اور اپنے رسول بھی رکھے، اپنا پروگرام بھی رکھا، کتاب بھی رکھا کامیابی کے لیے۔ جیسے دنیا میں تکلیف ہے، رات کو مچھر ہے، دن کو مکھی ہے، دن کو وہ تنگ کرتی ہے، رات کو وہ تنگ کرتا ہے مچھر۔ اب انسان کہے کیوں بنائے مچھر، کیوں بنائے یہ مکھی؟ حقیقت میں انسان کے سمجھ سے یہ باہر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دو رنگ جو بنائے دنیا کے اندر، کامیابی اور ناکامی، اس میں تکلیفیں رکھی، اور مقدس کتاب میں کہا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے یہ بار خود اٹھایا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارواحوں سے سوال کیا اور سب روحوں نے جواب دیا۔ یاداشت رب کائنات نے انسان کے ذہن میں جو رکھی تھی، وہ عارضی اس دنیا میں یاداشت کو بند کر دیا ہے۔ مرنے کے بعد یہ یاداشت سامنے آ جائے گی۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ذمہ داری انسان نے اٹھائی، جن ان کے ماتحت، جن و انس۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ ظلومًا جہولا، آزمائش کے لیے اس دنیا میں ظلم بھی ہے، انصاف بھی ہے، جہولا جہل بھی ہے، علم بھی ہے۔ اب علم کی جگہ معرفت اللہ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کے رسولوں کی، ان کے کتابوں کی، ان کے پروگرام کی علم یہ ہے، کیوں بنائے گئے، کہاں جانا ہے، آگے کیا دنیا ہے۔ اس علم کو سمجھنا، پڑھنا، پھر قبول کرنا۔ اس میں یہ نہیں کہ صرف پڑھنا، عمل کے سوا وہ علم وبال ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، آدم علیہ السلام کو، اور آدم علیہ السلام سے اماں حوا کو۔ باقی انسان جو بنے وہ آدم اور حوا علیہ السلام سے بنے۔ پھرتے پھرتے اپنے اپنے
دماغ کے اوپر، اور شیطان جو ہے، جو رب کائنات نے ان کو اجازت دی، اور نفس کے اندر، وجود کے اندر ایسی چیزیں رکھی جس میں وہم بھی انسان کو ہوتا ہے، شک، گمان، مذبذب، یقین، یہ سارے انسان میں جز پڑے ہوئے ہیں۔ غفلت، نیند، لالچ، غصہ، کبھی غصے میں انسان ناکام ہو جاتا ہے، کبھی غفلت میں، کبھی لالچ میں۔ یہ ساری حکمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو آزمانے کے لیے۔ اب ساری کائنات جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے تعلق ہے، اما حوا سے، نبیوں کے ذریعے ہدایت ہوئی۔ آج کل جو دنیا میں ہے وہ مذاہب میں اکثریت میں دہریے، اہل کتاب، یہودی و نصارہ، بت پرست ہندو اور مسلم، اور بھی قومیں ہیں ان سے ملتی جلتی ہے، تو سب کی دعویٰ اپنی اپنی ہے۔ یہودی کہتے ہیں ہماری کتابوں میں ہے، ہم حق پہ ہیں۔ ہاں وہ حق پہ ہیں، اگر اپنے دین پہ چلے، ان کو دین کو چھوڑ دیا، وہ دین نہیں رہا ان کے پاس۔ ہر دین کے اندر حیا ہے، انہوں نے حیا کو چھوڑ دیا۔ ہر دین کے اندر حلال ہے، ہر دین میں بیاج حرام ہے، اور انہوں نے اپنے دین حقیقی کو چھوڑ کے پوری دنیا کو اس جرم میں پھنسایا، بے حیائی میں پھنسایا، ظلم میں پھنسایا۔ ظلم ہر مذہب میں حرام ہے۔ وہ ہندو کہتے ہیں ظلم کی کھے، پاپ کی کھے، دھرم کی جے۔ ظلم ظلم ہے، حیا حیا ہے، حلال حلال ہے، انصاف انصاف ہے سارے مذاہبوں میں۔ مگر وہ مذہب عقائد طور پہ کیوں تبدیل ہو گئے؟ تو حقیقی وہ مذہب جو ہے وہ اسلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مذہب ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا ہو، یا ہندوؤں کا آگے کا ہو، وہ سارا اسلام ہے۔ اسلام کی اچھی باتیں انہوں نے لے لی، جو ان سے فائدہ وہ لیں گے۔ عقائد میں وہ کافر کیوں ہو گئے؟ کہ انہوں نے نبیوں کو چھوڑ دیا۔ نبی پاکیزہ ہوتے ہیں، وہ پاکیزہ بات بتاتے ہیں، انسانیت، پوری انسانیت کے وہ خیر خواہ ہوتے ہیں، اپنی قوم کے لیے یا اپنے لیے صرف نہیں، اللہ کے مخلوق کے وہ خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اب رہا سوال، یہودی نے کہا، ہمارا قرآن شریف بتاتا ہے ان کی کتابوں کے احوال۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، ایک جگہ معدودات ہے، دوسرے معدودہ، کہتے ہیں ہم آگ میں نہیں جائیں گے، جہنم ان کے پاس بھی ہے، جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے ایام معدودہ، کچھ دن گنے چنے ہم جہنم میں رہیں گے، پھر نکل کے جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، کتاب ان کا، پیغمبر علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا بھی نہیں، نہ ان کا کتاب، نہ ان کی زبان، نہ اپنی زبان، نہ اس نے کوئی استاد، نہ اسمبلی، وہی جواب دیا جو ان کے کتابوں میں ہے۔ فرمایا یہ جو کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، عارضی اگر گئے تو جہنم میں عارضی جائیں گے۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ، دھوکہ دیا ہے ان کو ان کے بنائے ہوئے دین نے، تو ہم چند دن جہنم میں جائیں گے۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ باتیں بناتے ہیں اپنے دل کو، دماغ کو خوش کرنے کے لیے۔ اگر وہ اپنے دین پہ ہوتے تو کامیابی، اس طرح نصارہ بھی، اگر وہ اپنے دین پہ ہوتے تو یہی دین وہی دین ہے، ایک اللہ کی پوجا، پیغمبروں کی پوجا نہیں۔ پوجا پیغمبر ہو ان کا بھی مرتبہ اپنی جگہ، لیکن پوجا کرنا، اس کو پکارنا،
ان کو سجدہ کرنا، ان کے نام پہ دینا حرام ہے۔ ہمارے نبی کو بھی یہی شرف ہے کہ خاتم النبیین ہے، یہ آخری نبی ہے، آخری کتاب ہے، لیکن اس نبی کو بھی پکارنا مقدس کتاب میں ہے۔ جس بھی شخصیت کو پکارو، سورۃ احقاف آیت نمبر 5، جس بھی شخصیت کو پکارو اللہ کے سوا، شخصیت کو، بت نہیں ہے، اللہ کے سوا سبحانہ و تعالیٰ کے سوا جس کو بھی پکارو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں۔ تم پکارتے رہو، وہ سنتے ہی نہیں، قبول بھی نہیں کرتے، اور قیامت تک تم یہ فعل کرتے رہو، لیکن وہ قیامت کے دن تمہاری عبادت کی انکاری ہوگے اور تمہارے ساتھ ان کی دشمنی ہوگی، کیونکہ تم نے غلط کام، شرک کیوں کیا۔ اللہ کا پروگرام، ہمارا پروگرام یہ نہیں تھا کہ تم ہمیں پکارو، اچھے لوگوں کو پکارو، تو حقیقت کو چھوڑنے کے بعد وہ اسلام نہیں رہتا۔ باقی رہا مسلم، اب مسلم کا بھی حال یہی ہے کہ زندگی بھر عیش و آرام بھی کرے، دنیا کے مزہ بھی لے، ہاں جائز چیزیں، جائز لطائف تو اللہ نے رکھی ہے انسانوں کے لیے۔ انسان کا اس وقت خیال کیا ہے کہ ہم اس دنیا کی لذات لے لیں، وہ بھی ہو، پھر سکون بھی ہو، سکون کی تلاش میں بھی انسان ہے، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، مگر سکون نہ بادشاہ کو ملے گا نہ فقیر کو ملے گا۔ سکون کی یہ دنیا نہیں، یہ ظلمن جہولہ کی دنیا ہے، مارا ماری کی دنیا ہے۔ تو سکون چاہتا ہے انسان، سکون ملے، پریشانی یہی ہے یہ چیز حاصل کر لوں سکون ہوگا، نہیں ملے گا۔ یہ چیز میں حاصل کروں ظلم سے یا کس بھی جرم سے، مگر سکون حاصل نہیں ہوگا۔ تیسرے کیا کہتے ہیں مسلمان؟ جنت بھی ملے، یہ تو قانون کے ہی خلاف ہے۔ دنیا کے بھی مزے لے، وہ بھی فراحت ہو، کمی اس میں بھی نہ ہو، اور سکون بھی ہو اور جنت بھی ملے، یہ قرآن شریف کے خلاف ہے۔ قرآن شریف کے یہ خلاف ہے۔ یہاں محنت کی دنیا ہے، کھوجنا کی دنیا ہے، دنیا کے بھی لیے اور آخرت کے بھی لیے بھی محنت کرنی ہے۔ تعارف صحیح، الہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اور ان کے رسول کا جو پروگرام بتایا ہوا ہے وہ ہے محمد رسول اللہ، وہ قاصد ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وہ بھی ان کا بندہ ہے، وہ بھیجا ہوا انسان، چنا ہوا ہے تاکہ انسانیت کی رہنمائی ان کی وجہ سے ہو، سبب یہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے ذکر میں، قیامت کے دن جن و انس جواب دار ہوگا۔ یا معشر الجن والانس، یہ قیامت کا دن ہے۔ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف نہیں برداشت کرتا ہے، چند سالوں، چند مہینوں، چند گھڑیوں کے لیے، آخری دور میں بھی، بڑھاپے میں بھی کہتا ہے ہو سکتا ہے بڑھاپے میں کچھ آرام ملے، مگر بڑھاپے میں بھی نہیں ملے گا۔ تھوڑی زندگی کے لیے کہاں سے کہاں ظلم، پاپ، خیالات دماغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، خیالی آسمان، خیالوں کی دنیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ جو دنیا ہے وہ سخت عذاب ہے، عجیب حسین راحت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدس کتاب میں کہا مجھے جنت کو بھی بھرنا ہے، جہنم کو بھی بھرنا ہے، یہ ان کا پروگرام ہے۔ اعتراض کرنے والے تو بے وقوف ہیں، خود پہ اعتراض نہیں، اپنے سانس کو نہیں پہچانتے، نام ہے، بدن ہے، بھانڈا ہے، اس کے اندر جو ہے اس کو تم نہیں پہچان سکتے کسی بھی مشین سے، کسی بھی عقل سے۔ نام تو رکھا گیا،
اور اندر جو روح ہے، یہ آوازیں مختلف ہیں، یہ شکلیں مختلف ہیں، یہ طریقے انداز مختلف ہیں، خود کو نہیں پہچانا ساری زندگی۔ اب کائنات بنانے والے کو، تھوڑی چیز کو نہیں پہچانا، خود کو، کائنات بنانے والے تو لا شریک ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرنے کے بعد وقت یہی ہے، تھوڑا سا بچپن میں ہو چلا جائے، یہ اللہ کی امانت ہے، جوانی میں چلا جائے اللہ کی امانت ہے، مگر چلو زیادہ زیادہ بڑھاپا، انجام یہی ہے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقدس کتاب کہتا ہے، یا معشر الجن والانس، اے جن و انس، جن پہلے ہیں انسان سے، یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس قاصد نہیں آئے، رسول نہیں آئے، یتلون علیکم، ایک جگہ تلاوت کرتے، یقصون علیکم آیاتی، وہ قصہ کرتے تھے ہمارے آیتوں سے، وہ آیتیں رسول کی نہیں تھی، کلام میرا تھا، زبان رسول تھی۔ یا معشر الجن والانس، یہ دن آنا ہے، ایک دن آنا ہے، نہ تارے نہ ستارے نہ آسمان نہ زمین، یہ سارے درم برم ہو جائیں گے۔ جو دن دیکھو کل کا دن ہے، پیغمبر کا دن دیکھو کل کا دن ہے، 5,500 برس حضرت ابراہیم کو گزرا دیکھو تو کل کی بات ہے، تھوڑا غور سے دیکھو تو کہیں گے آدم علیہ السلام اور ابا آدم، کل کی بات ہے، جو بھی چیز ہے کل کی بات ہے۔ یا معشر الجن والانس، اے جن و انسان جو اکٹھے ہو کے تم کھڑے ہو جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اکٹھا کرے گا اور پوچھے گا، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے جو تم میں سے تھے، تم میں سے تھے، وہی ضرورت تھی جو تمہیں تھی۔ الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، بیان نہیں کرتے تھے، قصہ مسلسل قصہ چلتا رہتا تھا، قصہ منا چلتا رہتا ہے۔ یقصون علیکم آیاتی، تمہاری زندگی میں یہ قصے چلتے رہے میری آیتوں کے، پوری زندگی میں، بچپن میں تو نہیں سدھرے، جوانی تو نہیں، بڑھاپے مرنے تلک میں نہیں، یقصون چلتی رہی من آیاتی وینذرونکم، اور ڈراتے رہے وہ جہنم سے، لقاء یومکم ھذا، آج کے دن جو، آج کا دن جو ہے، اس دن کے لیے تمہیں ڈراتے تھے کہ قیامت، کھڑا ہونا، حشر، جمع ہونا، تغابن، ہارجی، یوم العاصفت، گناہ گاروں کو گلے تلک دل اوپر چڑھائے گی غم کی وجہ سے، یوم التناد، دھماکوں کا، یوم الحساب، حسابوں کا، یوم الدین، جزا کا۔ الم یاتکم رسل منکم، کیا نہ آئے تمہارے پاس رسول جو تم میں سے تھے، کس کا چچا تھا، کس کا ابا تھا، کس کا بھتیجا تھا، کس کا کزن تھا، کس کا شوہر تھا، کس کا داماد تھا، کس کا سسر تھا، رسول بھی یہی ہے، عظمت الگ ہے لیکن پوجا ایک اللہ کی۔ یقصون علیکم آیاتی، تمہارے اوپر میری آیتیں پڑھتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، یہ جو دن ہے تمہیں ڈراتے تھے تو قیامت آئے گی، اور قرآن شریف میں وہ دن 50,000 برس کا ہوا، یہ زندگی 50-60 برس
وہ زندگی کا ایک دن جو بقا کی زندگی ہے 50,000 برس. قالوا شہدنا علی انفسنا. اب مجرم خود شاہدی دیں گے اپنے اوپر، ہم شاہدی دیتے ہیں اپنے نفس کے اوپر. وغرتہم الحیات الدنیا، دھوکہ دیا. جو مجرم بن کے مرے، جہنمی بن کے مرے، تو ان کو دھوکہ دیا اپنے حیاتی میں. اب تو ہم زندہ ہیں، کیوں اتنا غم کرتے ہو؟ دنیا ساری جلتی ہے. خود کو خود ان کی حیاتی نے، دنیا نے، سماج نے تو دھوکہ دیا، دنیا نے تو دھوکہ دیا، لیکن خود کو بھی، اپنے نفس کو خود دھوکہ دیا. وغرتہم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسہم. وہ خود قیامت کے دن شاہدی دیں گے. حقیقت یہ ہے انہم کانوا کافرین، ہم اس قرآن شریف کے انکاری تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پروگرام جو رسول بناتے تھے، بتاتے تھے اللہ کے رسول، ہم ان کے انکاری تھے. ہم نے ان پروگرام کو جھوٹا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدس کتاب سمجھانے میں ہر طریقے سے سمجھایا، اور خاص کر کے مسلم کو آج کل جو حالت ہو گئی ہے، یہودی تو یہودی، نصارے تو نصارے، ان کا تو پروگرام ہے ہمیں تباہ کرنا. مگر ہم ان کے داؤ میں آ گئے. ہمارے بڑے، ہمارے حاکم قرضوں کے ذریعے، کس بھی ذریعے، لالچ کے ذریعے ان کے پاؤں تلے آ گئے، اور ہمارا سارا ماحول بگڑ گیا. اب سدھارنے کے لیے یہ جو سیاستدان ہیں، یا ان سے تعلق رکھنے والے جو ان کے ساتھ آتے ہیں، ان بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی عظمت، ان سے وہ باتیں بھول جاتی ہیں، چاہے وہ دیندار ہو، کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ کیا حال ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدس کتاب میں ہر انسان پہ ذمہ داری رکھی کہ جو تمہیں عہدہ ملے، جو تمہیں عہدہ ملے، گھر کا بڑا ہو، محلے کا بڑا ہو، شہر کا بڑا ہو، اتنی ذمہ داری. غیر ذمہ داری مت سمجھے. انسان ذمہ دار ہے. صوبے کا بڑا ہو، ملک کا بڑا ہو، یہ سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی کوئی بات نہیں، ہمیں لکڑ بھی ہضم، پتھر بھی ہضم. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقدس کتاب جو ہے وہ کھل کے بات کرتی ہے، مبین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں، ہمیں راہ حق کے لیے تڑپ نصیب کرے. اور خاص کر کے ہم دعا مانگے، کیونکہ ہمارے دلوں کے اوپر اعمال کی وجہ سے غبار پڑ گیا ہے، دلیں ہماری خراب ہو گئی ہے. دعا مانگنی چاہیے. اللہم نور قلبی. جب تڑپ ہوگی، علاج بھی ہے. درد ہوگا، فکر ہوگا قیامت کا، قبر کا، تو مجھے مٹی میں جانا ہے، قیامت میں اٹھنا ہے، تو پھر درد پیدا ہوگا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انسان اگر جو طلب کرے گا، جو بھی طلب کیا اس میں اگر اللہ کی رضا، اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے معافی، سہولت، اللہ سے غضب سے بچنے کے لیے دعا مانگنا چاہیے. اللہم نور قلبی، اللہ ہمارے دل کو روشن کر دے. جب یہ دعا قبول ہو گئی، انسان میں فرق آتا ہے. رب یسر ولا تعسر، اے رب تو آسانی کر دے، تنگی سے بچا، رزق میں بھی، دنیا کے معاملات میں بھی، آخرت میں بھی. دعا ایک اچھا اوزار ہے کامیابی کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالی نے مقدس کتاب میں بتلایا کہ یونس علیہ السلام جیسا انسان جو میرا نبی اور رسول تھا، جب وہ تکلیف میں آیا، اتنے بڑے نبی بھی کہتے تھے لا الہ الا انت سبحانک. اللہ
تو پاک ہے، سبحان اللہ، تو پاک ہے، دل سے کہتا تھا، ایسے نہیں جیسے آج ہم کہتے ہیں ہم تو گناہ گار ہیں۔ اللہ نے کہا جب یونس علیہ السلام کی یہ دعا بھی تمہارے لیے یہ میں نے رکھی تاکہ مخلوق کے لیے یہ رحمت ہو، اور یہ بتایا کہ تقدیر کی جو طور طریقے ہیں ہم نے ان کو تقدیر سے ہی بدلا۔ یونس علیہ السلام کو میں نے دنیا میں ہی مچھلی سے نکالا، ورنہ یہ پروگرام تھا کہ یونس علیہ السلام کو قیامت کے دن مچھلی سے نکالنے۔ دعا کی اہمیت رب العالمین نے بتائی، نماز کی اہمیت اپنی ہے، حج کی اپنی ہے، خیرات کی اپنی ہے، جہاد کی اپنی ہے، الگ الگ جو ہیں، سخی کی اپنی ہے، زاہد کی اپنی ہے، تقوی کی اپنی ہے، لیکن دعا کی قوت بتائی۔ خود پیغمبر نے فرمایا الدعاء مخ العبادت، دعا جو ہوتی ہے عبادت کا مغز ہے، لا يرد القضاء الا بالدعاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے قضا کو، فیصلوں کو بھی خود تبدیل کرتا ہے دعا کی وجہ سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے، کیونکہ توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، توفیق انسان کی طرف سے نہیں ہے، نیت انسان کی۔ جراثیم انسان پیدا کرے، اپنے حال پہ روئے، اللہ کو پکارے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سہولت کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔